دنیا کی مذمت بعض مشائخ نے یوں کی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ایک سوتن ہے. سوتن یعنی ایک نکاح میں دو بیویاں کہ ایک کو راضی کرو تو دوسری ناراض ہو جائے گی. دنیا بنانے کی فکر کرو تو آخرت چھوٹ جائے گی، اور آخرت بنانے کی فکر کرو تو دنیا چھوٹ جائے گی. اور حقیقتاً یہ ہے کہ دنیا و آخرت دو بہنیں ہیں، حقیقی بہنیں ہیں جو آپس میں جمع نہیں ہو سکتی. دونوں کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا. جیسے ہی پہلی بہن سے نکاح ہے، دوسری آئے گی نکاح میں تو ایک حرام ہو جائے گی. ایسی دنیا ہے کہ جب دنیا سے انسان دل لگائے گا تو آخرت ختم، اور آخرت سے دل لگائے گا تو دنیا کی محبت ختم. تو ایک نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی. ایسے ہی ایک دل کے اندر دنیا و آخرت دونوں نہیں سما سکتے. دل ایک ہے، یا تو اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی یا پھر دنیا کی محبت ہوگی، مخلوق کی محبت ہوگی، دنیا و ما فیہا کی محبت ہوگی. یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. یہ دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور ہے. یہ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے. دنیا مٹی اور گارے سے بنی ہے، فنا ہونے والی ہے، پھر بھی ہر انسان اس کی طرف مائل اور رغبت ہے. ہر انسان مائل اور رغبت رکھتا ہے. لیکن آخرت سونے چاندی سے بنی ہے، یاقوت اور جمرود سے بنا ہے، ہیرے جواہرات سے بنا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان آخرت سے رغبت نہیں رکھتا، جبکہ وہ باقی رہنے والا ہے. وہ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا، وہ فنا ہونے والی چیز نہیں ہے. دنیا میں انسان آج صدر، کل ملک بدر. ایک انسان صدر ہوتا ہے، پھر کل کو وہ ملک بدر کر دیا جاتا ہے، ملک سے نکال دیا جاتا ہے، گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے. آج وہ صدر ہوتا ہے، کل محلہ سے اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. یہ تو دنیا ہے بھائی. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، میرے بعد راستہ سے بھٹک جاؤ گے، میرے بعد دوسرا دین اختیار کر لو گے، میرے بعد تم دوسری راہ پر چل پڑو گے. مجھے اس بات کا اندیشہ ہرگز نہیں. مجھے تو اندیشہ اس بات کا ہے، مجھے خوف اس بات کا ہے، مجھے خطرہ اس بات کا ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے. پیارے آقا آج سے 1400 سال پہلے فرما گئے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، تم پر دنیا بہا دی جائے گی، دنیا تمہارے سامنے کھول دیا جائے گا اور تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے، تم دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ گے، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، تم دنیا کو دل میں بسانے لگو گے. گرچہ دل میں بسانے کے لیے اللہ کی ذات ہے، دل میں بسانے کے لیے نبی کے پاک کی ذات ہے، دل میں بسانے کے لیے دل کو وہ اللہ کی محبت سے لبریز رکھنے کے لیے اللہ کی ذات ہے. اسی لیے پیارے آقا آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہی خدشہ اور اندیشہ ظاہر کر گئے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو شخص آخرت کی تیاری کرتا ہو اور ایسی تیاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو جیسا کرنی چاہیے، درا حالانکہ وہ ایمان والا ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ ایک مسلمان ہے، وہ نبی پاک پر ایمان رکھنے والا ہے، قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہے، اللہ کی صفت هو الاول والآخر والظاہر والباطن پر یقین رکھنے والا ہے. فرمایا اللہ نے وَهُوَ مُؤْمِن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ ایسے ہی لوگ
کامیاب ہیں، شکر گزار ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے منزل مقصود کو پہنچنے والے، ایسے ہی لوگ باغ مراد ہونے والے، ایسے ہی لوگ کامیابی و کامرانی تک پہنچنے والے۔ اس لیے ہم بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کو ٹٹول کر دیکھیں، اپنے اعمال کو پرکھ کر دیکھیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بسی ہے یا دنیا بسا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت سجی ہے یا دنیا کی محبت پیوست ہو گئی ہے۔ اس لیے حاضرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، گناہ سے رک جائیں، تو آج ایک منتر بتلانے والا ہوں، ایک منتر آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ منتر یہ ہے کہ دو چیزوں کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق ہو، اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق ہو، اللہ کے سامنے پیشگی کا خوف ہو، کہ اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا اس کا ڈر اور خوف بھی ہو، اور اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، جذبہ ہو، لگن ہو، دل بے چین اور بے قرار ہو۔ تو انسان ان دو چیزوں پر عمل کرے گا تو گناہ سے خود بخود رک جائے گا، گناہ سے خود بخود علیحدہ ہوتا چلا جائے گا، بستا چلا جائے گا۔ یہ دنیا بڑی لذیذ ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ دنیا کی لذت جنہیں میٹھا لگے آخرت انہیں کڑوا لگے گا، اور جنہیں آخرت کڑوا میٹھا لگے انہیں دنیا کڑوی لگے گی۔ لہذا آپ کو آخرت بنانا ہے یا دنیا سنوارنا ہے، یہ آپ کے فیصلے پر چھوڑتا ہوں، آپ کی عدالت میں چھوڑتا ہوں۔ آخرت کو بنائیے، آخرت کو سنواریے، آپ جہاں رہیے، جس جگہ رہیے، آباد رہیے، خیر آباد رہیے، الہ آباد رہیے، مراد آباد رہیے، جب رہیے، جہاں رہیے، آخرت کو سنوارنے کی فکر۔ الہ آباد رہے کہ خیر آباد رہے، مراد آباد رہے کہ حیدرآباد رہے، جہاں رہے اپنے آخرت کو آباد رکھیں، اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ حاضرین گرامی، ایک بات سمجھا کر بس اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک اژدہا اور ایک شیر ہے، ایک انسان، اس کے پیچھے ایک شیر لگ جاتا ہے۔ وہ انسان اپنی جان کو بچانے کی خاطر اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھاگتا ہے۔ شیر اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، شیر اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو اسے ایک کنواں نظر آتا ہے، کنواں میں ایک ٹہنی نظر آتا ہے، کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ وہ انسان اس ٹہنی کو پکڑ کر لٹک جاتا ہے، ایک شجر کو پکڑ کر لٹک جاتا ہے۔ اوپر کنواں کے منڈیر پر شیر کھڑا ہوتا ہے، کنویں کے نیچے جھانک کر دیکھتا ہے تو ایک بڑا اژدہا ہے، بڑا سانپ ہے۔ اب وہ انسان موت اور زندگی کے بیچ تذبذب میں پھنس جاتا ہے کہ نیچے جائیں تو سانپ ڈس لے گا، اوپر جائیں تو شیر کھا جائے گا۔ اتنے میں اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ دو چوہے ہیں، ایک سفید اور ایک کالا، ایک سیاہ، جو جس ٹہنی کو اس نے پکڑ رکھا ہے، جس ٹہنی کو پکڑ کر وہ لٹک رہا ہے، اس ٹہنی کو دو سفید چوہے، کالا اور سفید چوہے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ کترے جا رہا ہے، کاٹے جا رہا ہے۔ اب یہ شخص اور بھی زیادہ فکر مند ہوتا ہے، اور بھی زیادہ متفکر ہوتا ہے کہ میری زندگی گئی، میں تو موت کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں بغل میں شہد کا چھتا دکھائی دیتا ہے، شہد کے چھتے میں شہد ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اب یہ شخص ایک ہاتھ سے ٹہنی پکڑ کر اور اس شہد سے لے کر چاٹنے لگ جاتا ہے، ذائقہ لینے لگ جاتا ہے، مزہ لینے لگ جاتا ہے۔ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اوپر شیر ہے، نیچے سانپ ہے۔ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جس ٹہنی سے وہ لٹک رہا ہے، اس ٹہنی کو دو چوہے
سفید اور کالا چوہا کاٹ رہا ہے، اس بات سے وہ بے خوف ہو کر زندگی گزارنے لگتا ہے۔ بتائیے اس انسان کا کیا بنے گا، اس انسان کا کیا ہوگا؟ امام غزالی علیہ رحمہ نے سمجھانے کے لیے بات بتلائی کہ وہ شیر ہماری موت ہے، جو ہر وقت ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ جو نیچے کنواں میں اژدہا ہے وہ دوزخ برزخ عالم برزخ ہے، اور جو ٹہنی ہے وہ ہماری زندگی ہے، اور جو ٹہنی کو کالا اور سفید چوہے جو کاٹ رہے ہیں وہ ہمارے اور دن اور رات ہیں، اور وہ شہد کا چھتا دنیا کی لذتیں ہیں۔ دنیا کی لذتوں میں پڑ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ دنیا یہ معمولی چیز ہے، اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت، اس دنیا کی قدر و منزلت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا، پانی نہ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزیں پیدا کی ہے اس سے بڑھ کر کوئی مبغوض ترین چیز پیدا نہیں کی۔ جب سے اس دنیا کو اللہ نے پیدا کیا آج تک اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھی، آج تک اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھے۔ لہذا دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کیجئے، پرہیزگاری کو اختیار کیجئے، دین کا داعی، دین کا سپاہی بنیے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔